اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجعلنا ممن صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا اللہم اجعلنا ممن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا اللہم لا تحرمنا اجرہا اللہم انا نسألک القبولة والرحمة والعتق من النيران اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق واجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين آمين يا رب العالمين اللهم أعد علينا رمضان مرة عديدة وكرة مديدة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا اللہ رب العالمین اس مہینے کو ہم سب کے لیے دوزخ کے آگ سے آزاد اور نجات کا ذریعہ بنا دے پروردگار ہم سب کے حق میں یہ فیصلہ لکھ دے اور اس قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے آمین تو سورہ حامیم سجدہ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے مکی صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر توحید کا جو ہے موضوع جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے دعوت توحید اس کا مرکزی جو ہے وہ مضمون ہے۔ اور یہاں پر جس چیز کو زیادہ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ توحید کی دعوت تو انڈیویجول بیس پر لوگوں سے دی جا رہی تھی کہ شرک کو چھوڑ دیں، لیکن کیا توحید کا معاشرہ ایسا جو ہے توحید پرست معاشرہ ہو، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اسلامی معاشرہ کون سا ہو سکتا ہے کہ جہاں ہر ایک شخص انڈیویجول بیس کے اوپر دین پر جو ہے عمل کرے اور توحید پرست ہو، یا یہ کہ ہر انڈیویجول مل کر اجتماعیت کو جو ہے قائم کرے، اور جب وہ ایسا نظام قائم ہو جائے، اجتماعی زندگی کا نقشہ اللہ کی مرضی والا بن جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ دین غالب آئے گا، اور زندگی جو ہے وہ ساری کیا ہوگی؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کے مطابق گزر رہی ہوگی۔ تو اس کے تحت جو ہے سورہ حامیم السجدہ جو ہے اس کے اندر توحید پرست شخص کو کس چیز کی دعوت ہے کہ مجموعی طور پر جو ہے توحید کو جو ہے وہ پھیلانا ہے، اجتماعیت کو قائم کرنا ہے اور دین کو غالب کرنا ہے۔ تو باطل نظام کو بدلنے کی کوشش کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کا دین غالب کیسے آ سکتا ہے؟ کہ جب اجتماعیت جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ تو یہ اس کی جو ہے موضوع ہوگا، اس کو ہم سیکھیں گے، اور لازمت ہم دائی ہیں، اور دائی کی حیثیت سے کیا کرنا ہے کہ اپنے کم سے کم جو ہے زندگی کے اندر جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے اللہ کے دین کو غالب جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اگر کوئی باطل نظام ہماری زندگیوں کے اندر شامل ہے تو کم از کم اپنے گھر کے اندر تو اس نظام کو جو ہے اکھاڑ کے پھینکیں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں زندگیوں کو کھپا دیں۔ تو اگر وہ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم جب سب اپنے اپنے گھروں کو جو ہے توحید پرست بنائیں گے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوششوں میں لگائیں گے، تو سب ملیں گے تو باطل نظام کے تحت زندگی نہیں، بلکہ پھر کیا چاہیں گے؟ ہم سب مل کر جو ہے اجتماعی طور پر دین کو غالب کر سکیں۔ تو یہ اس کا موضوع ہے۔ اور دعوت جب ہم دیں گے تو دعوت اللہ کے لیے کیا چیز کا ہونا ضروری ہے؟ کس چیز کے ذریعے آپ دعوت دیں گے؟
ظاہر بات ہے قرآن مجید یہ وحی کے آنے کے بعد ہی تو توحید پرست جو ہے معاشرہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اسی حوالے سے یہاں پر داعیان حق کے لیے قرآن میں بار بار تاکید ہے کس بات کی، کہ ڈرائیے اور خوشخبری دیجیے۔ کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کا ذکر کتنی مرتبہ آیا؟ تو سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کا ذکر 16 مرتبہ آیا ہے، اور اس سورت کا تانا بانا ہی کیا ہے؟ قرآن کے ذکر سے ہے بنا ہوا۔ جیسے ہوتا نا کہ ہر چیز آگے پیچھے دائیں بائیں سب یہی ذکر ہے قرآن کے بارے میں۔ سورہ فرقان میں بھی قرآن کے ذکر کی جو ہے وہ تکرار ملتی ہے۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ جو ہے یہ تیسرے نمبر پر ہے، جس میں 6 رکوع پر مشتمل اس مختصر سی سورہ میں 6 مرتبہ قرآن کا حوالہ آیا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر اس رات میں کیا ہے، اس کی فضیلت کس بات سے، کس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو اب آج کی رات آپ کو اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ کیا کریں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کو جو ہے سمجھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اس کو ذریعہ بنانا ہوگا۔ تو یہ ذہن نشی کر کے آگے چلتے ہیں اور دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، اور اس کا شان نزول بھی کیا ہے۔ سورہ کی ابتدا ہے حامیم، یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ایسی کتاب جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، عربی زبان میں ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اس سے اعراض ہی کیا اور سنتے نہیں ہیں۔ تو سرداران قریش جو ہے ان کو جب اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا ہتھ کنڈا جو ہے استعمال کیا جائے جس سے اس دعوت کو روکا جا سکتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے کونے میں بیٹھے ہیں اور سرداران قریش دوسرے گوشے میں بیٹھے ہیں، اور عتبہ بن ربیعہ ایک معزز قریشی سردار نہایت بہادر اور بڑا فطرتاً نیک دل انسان تھا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر محمد سے کچھ باتیں کر کے کچھ ان کے سامنے جو ہے باتیں پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات ضرور مان لیں گے اور اس دعوت کو قبول کر کے ہم سب کو جو ہے وہ اس مصیبت سے نجات حاصل جو ہو جائے گی اگر وہ اس بات کو مان لیں۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا ضرور جائیں اور آپ اپنی طرف سے یہ کوشش کر کے دیکھیں۔ تو وہ وہاں سے اٹھ کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہماری قوم میں جو تفرقہ پڑ چکا ہے اسے آپ جانتے ہیں، تو اب میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے جو بھی پسند ہو آپ اس کو اختیار کر لیں۔ مکہ کی ریاست چاہتے ہیں، کسی بڑے گھرانے میں شادی یا مال اور دولت چاہتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی جن بھوت آتا ہے تو اس کے علاج کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں، ہم یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں، اور اس پر بھی راضی ہیں کہ مکہ تمہارا زیر فرمان ہو جائے اور تم جو ہے یہ دعوت کے کام سے باز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی باتیں خاموشی سے سنی، اور جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے عتبہ سے کہا کہ جو کچھ کہنا تھا تم کہہ چکے، اب میرا جواب سنو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس سورہ کی چند ابتدائی آیات پڑھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو کیا کہ ایک چنگھاڑ کی جو ہے وہ جب بات کی کہ ان کی طرح جس طرح سے عاد اور سمود کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے، تو اگر یہ آپ کی بات نہیں سنتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ تو کیا کیفیت اس کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ آپ سے اعراض کریں تو آپ ان سے کہیں میں تمہیں ایسی ہی کڑک کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی قوم عاد اور سمود پر گری تھی، جب ان کے پاس ان کے آگے پیچھے سے رسول آئے تھے اور انہوں نے جو ہے اس کی عبادت یا اس کی بات کو ماننے سے انکار کیا، تو وہ نیک شخص تھا فطرتاً، تو اس کے آنسو جو ہے وہ اس آیت کو سننے کے بعد بہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اس نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق کو مان تو گئے تھے نا، تو اس کو خطرہ یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا عذاب اسی وقت نہ آ جائے، اور پھر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور اب اس کے دل کی حالت جو تھی وہ پہلے جیسی نہیں تھی، یعنی قرآن کا اثر یہ ہے۔ اور وہ پہلا والا وہ جو ہے عتبہ نہیں تھا، اس نے جا کر کہا اپنے ساتھیوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں کچھ اور ہی چیز ہے، تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ عرب پر غالب آئے تو تمہاری ہی عزت ہے، اور اگر وہ خود ہی ختم ہو گئے تو یہی کچھ تو تم لوگ چاہتے ہو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا ابو ولید معلوم ہوتا ہے کہ تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ تو یہ قرآن کیسا ہے، اس کے اثر کیسا ہے؟ جادو کیا ہوتا ہے؟ کچھ کلمات پڑھتے ہیں
اور پھونکتے ہیں یا کچھ کلمات کے اثر سے جو ہے کسی انسان کی روح پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور جو ہے کہتے ہیں کہ اس پہ جادو ہو گیا، تو یہ اپنے جو ہے وہ ہوش میں نہیں ہے، یہ اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یہ بات انہوں نے کہی، تو اب سے کہ دیکھیں کہ قرآن کا اثر کیا ہے کہ حامیم، یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے نازل ہوا، ایسی کتاب جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں عربی زبان میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور اسے سنتے ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دلوں پر جو ہے دل پر پردوں میں ہے، اور ہمارے کان یہ کلام سننے سے بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہٰذا تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ آپ ان سے کہیے میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارے الہ بس ایک ہی الہ ہے، لہٰذا سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے معافی مانگو۔ اور ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ آپ ان سے کہیے کیا تم اس ذات سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، دوسروں کو اس کا تم ہمسر ٹھہراتے ہو، اور یہ اس صفت کا مالک ہے یعنی سب جہانوں کا پروردگار، نیز اس نے زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ بنا دیا اور اس میں برکت رکھی، اور ٹھیک اندازے سے 4 دنوں میں اس میں رویدگی کی قوتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، یہ زمین سب حاجت مندوں کے لیے یکساں ہے، یعنی تمام جو ہے سوال کرنے والے پوچھنے والے سب کے لیے اس میں کیا چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اطمینان کے لیے، سب کے لیے ایسے ہی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ زمین سب حاجت مندوں کے لیے یکساں ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں تھا، تو اس نے اس طرح کے آسمان اور زمین سے کہا کہ میں کے وجود میں آ جا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے کہ ہو جا، تو وہ سب جو ہے وہ خواہ تم چاہو زمین اور آسمان سے۔ دوسری بات جو یہاں ہمارے لیے اہم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، دونوں نے کہا ہم فرما برداروں کی طرح آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا، اور تخلیق کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تمہاری چوائس ہے، تو خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، یعنی جبرن بھی تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا، تو دونوں نے کیا کہا ہم فرما برداروں کی طرح آ گئے۔ تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، اس کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو کوئی حق قبول کرتا ہے اور کوئی حق قبول نہیں کرتا، اور یہ ہے زمین آسمان اور تمام کائنات کی چیزیں جو اللہ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کی ہے کہ اللہ کا حکم ہوا ہو جا، وہ کام ہو گیا۔ پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا ڈالے، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا اور ان سے حفاظت کا کام لیا، یہ سب پر غالب اور ہر چیز کو جاننے والے کی منصوبہ بندی ہے۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں ایسی ہی کڑک کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی قوم عاد اور سمود پر گری تھی، جب ان کے پاس ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے رسول آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے اگر اللہ ہماری ہدایت چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، لہٰذا تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے جو قوم عاد تھی اس نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے یقیناً زیادہ طاقتور ہے؟ وہ دیدہ دانستہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، پھر ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سناٹے کی آندھی چھوڑ دی تاکہ ہم انہیں دنیا میں ہی رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اور زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور انہیں کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی۔ رہے سمود تو انہیں ہم نے سیدھی راہ دکھائی، مگر انہوں نے راہ دیکھنے کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا، آخر انہیں کڑک کی صورت میں ذلت کے عذاب نے پکڑ لیا جو ان کی کرتوتوں کا بدلہ تھا۔ ہم نے ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جو ایمان لائے اور نافرمانی سے بچتے رہے تھے، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانک کر لائے جائیں گے تو انہیں گروہ در گروہ بننے کے لیے روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب دوزخ کے قریب آ پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے کھالے ان کے خلاف گواہی دیں گے جو عمل وہ کیا کرتے تھے۔
اب سوچیں کہ کوئی بھی شخص چھپ کر کوئی کام کر لے اور یہ سوچے کہ دنیا تو نہیں جانتی، رات کے اندھیرے میں سب گناہ کریں اور دن کے جو ہے اجالے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک بنا بھی لے، اگر کوئی ایسے عمل کرتا بھی، ایک جنرل ایک بات کہہ رہی ہوں، تو کیا سوچتے ہیں کہ جو ہے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اتنا کمزور ایمان ہے کہ دنیا سے تو ڈرتے ہیں کہ اندھیرے میں بیٹھ کر وہ کام کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ان کی کھالیں جو ہیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی؟ تو وہ کہیں گی کہ ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی جو ہے وہ عطا کی ہے۔ تو اب سوچیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے حساب حال زبان عطا کر رکھی ہے جس سے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے جو ہے الفاظ ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تفقهون تسبیحہم، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم لوگ نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو۔ اور اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پہلی مرتبہ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اسی طرح ایک ہم سمجھ سکتے ہیں آج کہ ایک چھوٹی سی چپس اگر جسم میں ڈال دی جائے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بولنا شروع کر دے، اس سے جو ہے بٹن دبایا اور وہاں سے جو ہے جو بھی ریکارڈنگ ہو وہ شروع ہو جائے۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر، ہماری جسم کے اندر جو ہے اتنے سیلز ہیں، اسی طرح سے اس میں کون سی ریکارڈنگ کا فنکشن ہے، کون سی جو چیز کیسے وہاں پر کام کرے گی روز محشر، اب ہم کچھ تو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہی جسم کے اعضاء جن کو جو ہے حرام دینے کے لیے یا ان کو پالنے کے لیے ان کی بہترین جو ہے لباس ہے، رہنے کے لیے رہائش کے سامان ہے، اور معاشرے میں اپنے آپ کو بہترین جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں ہے، تو ہم جی رہے ہیں نا، اسی کو پال رہے ہیں۔ اور یہ جو جسم ہے یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ بھی وہاں پر کیا کرے گا؟ ہمارے خلاف خدا نہ خواستہ اگر عمل ایسا ہوا تو وہ گواہی دینے والا ہوگا۔ تو ذرا غور کریے کہ ہمارا عمل، پھر اولاد اور باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، اور تم اس خیال سے پردہ داری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہاری اپنی کھالیں۔ انسان دنیا میں جرائم کرتے ہوئے لوگوں سے چھپتا ہے، لیکن خود اپنے ہی اعضاء اور جوارح سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ بلکہ تمہیں تو یہ گمان ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں تو اللہ کے علم میں ہیں ہی نہیں، اور جو تم کر رہے ہو تمہارا یہی وہ گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا، جس گمان نے یعنی تمہیں جو ہے اس نے غارت کیا۔ تو آج تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں۔ تو اب اگر یہ لوگ صبر کریں یا نہ کریں، بس ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ اگر وہ معافی مانگیں تو اب انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں آج ہمارے پاس، آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ اللہ کے آگے سچی توبہ کریں اور اپنے اعمالوں کو درست کر لیں، اور وہاں پر کیا ہوگا؟ اس وقت لوگ چاہیں گے جب عذاب دیکھ لیں گے کہ معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے اگر وہ معافی مانگے تو اب انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے جنہوں نے ان کو مزین کر کے دکھلائی ہر وہ چیز جو ان کے سامنے تھی اور جو ان کے پیچھے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ کس کو مقرر کرتے ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ جو ہے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ایسے ہی ہر انسان کے ساتھ شیاطین جن بھی اللہ نے لگا دیے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ فرشتوں کی موجودگی کا ذکر قرآن میں متعدد بار آیا۔ سورہ انعام آیت 61 میں وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں کی حفاظت کا جو ہے انتظام فرماتے ہیں۔ اسی طرح سورہ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اسی طرح انسانوں کے ساتھ شیاطین جن بھی ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایک ساتھی جنات یعنی شیاطین میں سے اور ایک ساتھی ملائکہ میں سے مقرر نہ کر دیا گیا ہو۔ تو اس پر صحابہ کرام نے دریافت فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر نصرت عطا فرمائی ہے اور میں نے اسے مسلمان کر لیا، یعنی میں نے اسے اپنا تابع بنا لیا ہے اور وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو بہرحال اس آیت میں غلط کار انسانوں کے ان شیاطین ساتھیوں کا ذکر ہے جو دنیا میں ان کے غلط عقائد،
ان کے برے اعمال کو کیا کر دیتے ہیں، خوش نما بنا کر انہیں دکھاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ گناہوں کی لذت اور دنیا کی رنگینیوں میں ہی گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ جو ہے ان کو حق کی طرف بلایا جائے تو وہ ان کی باتیں جو ہے ان کے کانوں میں نہیں پہنچتی، اور ان پر سچ ثابت ہوئی اللہ کے عذاب کی بات، اور وہ شامل ہو گئے ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ مت سنو اس قرآن کو اور اس کی تلاوت کے دوران شور مچایا کرو۔ اب دیکھیں قرآن مجید کا ذکر بڑا عظیم شان انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کہا ان لوگوں نے کہ کفر، جو جنہوں نے کفر کیا کہ مت سنو اس قرآن کو اور ان کی تلاوت کے دوران میں خوب شور مچایا کرو تاکہ تم غالب آ سکو، تو ہم لازماً مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو بہت سخت عذاب کا، اور ہم انہیں سزا دیں گے ان کے بدترین اعمال کے حساب سے۔ یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا، یعنی آگ، یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ، اور ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ذرا ہمیں دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے رون دیں تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے۔ یعنی اب دیکھیں کہ اس وقت جو ہے پچھتاوا، اس وقت ماننا کہ ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کر کے برائی کی طرف دعوت دی تھی، تو اب ہم ان کو جو ہے جو ایسا کوئی بدلہ دیں تو وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب اگلے آیات کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا چیز بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈرے نہیں، غمگین نہ ہو، خوشیاں منائیں اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ کون ہے وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ خوش قسمت لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ تو ایمان اور عمل صالح یعنی وہ کیا ہے، اس کی چوٹی جو ہے وہ استقامت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہیں تمہارے رفیق دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول ان لوگوں پر کب ہوتا ہے، اس حوالے سے یہ کہ ہے موت کے قریب ایسے لوگ خوش آمدید کہے جاتے ہیں، ان کی جو ہے موت نیک لوگوں کی آتی ہے۔ تو یہ جیسے آج ہماری ایک بہن اس دنیا سے رخصت ہوئی تو ان کے گھر والوں کا کیا کہنا ہے، قریبی، کہ ایسا خوبصورت چہرہ اور مسکراتا ہوا چہرہ کہ جیسے مسکرا رہی ہیں، اتنے چہرے پہ اطمینان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جانے سے پہلے ان کو جو ہے ان کا حال اور ان کا مقام جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں، تو وہ بشارت دینے کے لیے فرشتے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے دوران بھی اہل ایمان کی مدد کے لیے فرشتوں کا آنا جو ہے وہ ثابت ہے، جیسے میدان بدر میں اہل ایمان مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے تھے۔ سورہ الانفال میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یاد کریں جب آپ کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم جاؤ اور اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ تو مومنین صادقین پر ملائکہ کا نزول اثناء حیات میں بھی ہوتا ہے، تو جب وہ کسی بھی صورت میں سامنے آ کر مدد کر سکتے ہیں تو کیا چیز چاہیے ہے، ایمان لائے۔ اب کیا کرنا ہے، نیکسٹ اسٹیپ اپنے صالح ہو، اور ایمان اور عمل صالح کے اندر کیا چیز کی ضرورت ہے، استقامت، کہ جس دین کو قبول کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہر حال میں جو ہے جمے رہنا۔ تو پھر یہ خوشخبری ان کے لیے ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم ہیں تمہارے رفیق دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا جو جو اللہ سے مانگو گے وہ سب کچھ ملے گا۔ اور یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی، یعنی تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ یہ تمہیں دے دیا انعام، نہیں، بلکہ یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے، اور ان کا تعلق اہل جنت کی ابتدائی مہمان نوازی سے ہے۔ تو جہاں تک ان کی اصل ضیافت کا تعلق ہے اس کی کیفیت ہمارے احاطہ شعور میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا،
اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گمان ہی گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ السجدہ کی یہ آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی۔ بس کوئی انسان نہیں جانتا کہ ان اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے، وہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ تو کیسی جنت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم پڑھ چکے کہ اس کے لیے دوڑنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اور جب اتنا بڑا ٹارگٹ سامنے ہو تو پھر سکون، آرام اور ہر شے کی قربانی، یہ سب چیزیں بہت چھوٹی لگتی ہیں جب ہمارے ٹارگٹس بڑے ہوں۔ تو جنت ہی ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ وہاں پر ابتدائی مہمان نوازی اتنی خوبصورت ہے، تو پھر ضیافت اور ہمیشہ کی یہ جو وہاں رہنا ہوگا تو اس میں اللہ کی نعمتیں کیسی ہوں گی جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف۔ اب ذرا یہی ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کون سے راستے کی طرف چلنا ہے۔ ہم جو ہے دنیاوی دعوتوں میں لگے رہیں اور دنیا دار بن جائیں اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے والے ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے ہیں یا دائی بن کر اپنا کام کرتے ہیں، تو جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے ان کو برا لگتا ہے نا کہ اب ہماری دوستیں جو ہیں الگ ہو گئی، ہمیں ٹائم نہیں دے پا رہی، تو پھر ہم جو ہے ان کو بلا بلا کے کہ بعد میں یہ کام کر لینا، ابھی تو ہمارے ساتھ چلو۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح کے لوگ بن جائیں جو حق پر ہیں، جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہم اپنے نفس کی جو ہے اتباع کی خاطر ان کو بھی روکنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف۔ تو اب خوش قسمت انسان کون ہے؟ جس خوش قسمت شخص کو ایمان کے بعد استقامت کا مقام حاصل ہو چکا، اب کس بات کی اس کو دھن ہوگی؟ اب وہ مال اور دولت کے پیچھے دوڑے گا، حکومت اقتدار اس کو چاہیے ہوگا کہ وہ سارا وقت جو ہے وہ اسی چیز کو کمانے میں لگ جائے، اور حرام اگر کما رہا ہے تو اس کو جائز کس طرح دنیا کے سامنے دکھائے۔ حساب کتاب دنیا میں نہیں دے پا رہا تو آخرت میں کیسے دے گا، وہ اس کی فکر میں لگے گا۔ ایمان لایا، عمل صالح کیا اور استقامت کے ساتھ اپنے جو ہے مقام کو جو ہے اس نے حاصل کر لیا، تو اب وہ اس کی تڑپ کیا بن جاتی ہے کہ کس طرح لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچا لیا جائے، جنت کی خوشخبری دی جائے۔ تو یہ ہے ایمان لا کر عمل صالح کرنے کا اور اس پر ڈٹے رہنے کا تحفہ۔ وہ نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، تم مدافعت کرو بہترین طریقے سے۔ یعنی کہ کوئی برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ تو اگر یہ بہت ہی عظیم بات ہے اور اتنا آسان نہیں ہے کہ جو ہے یہ بات کرنا، لیکن بے شک آپ کو گالیاں دیں مگر آپ انہیں دعائیں دیں۔ اگر کوئی آپ کو پتھر مارے تو آپ جواب میں اسے پھول پیش کریں۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جو کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا کٹھور دل انسان بھی جو ہے وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دائی کی جو ہے دعوت کے جو طریقہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دائی کا عمل کیسا ہونا چاہیے ہر معاملے میں، اور ہر جو ہے میدان پہ اس کو جو ہے حکمت عملی کو جو ہے وہ اختیار کرنا آنا چاہیے ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں دینے والوں کو جو ہے ہمیشہ دعائیں دی۔ آپ نے ابو جہل جیسے دشمنوں کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھیں۔ لیکن آج ہمیں یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ دشمن ہمارے پاس حملہ کر کے اور جو ہے ملک میں داخل ہو جائے تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، لہٰذا دشمن کو عزت سے واپس بھیج دیا جائے۔ کوئی ہمارے گھر کو تباہ کرنے آئے تو کرنے دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، تو لہٰذا ہم کسی کے اوپر اپنا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ تو کیا ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جو ہمارے گھر میں گھس جائے ہمیں مارنے کے لیے یا ہماری جان کو جو ہے اس سے نقصان ہو تو ہم اس کی دعوت کریں گے، اس کو کھلا پلا کر رخصت کریں گے، یا مدافعت کے لیے جو ہے وہ جو طریقہ ہے؟ یعنی یہاں پر تو کیا ہے کہ ٹھیک ہے ایک ناسمجھ انسان حق کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا اور وہ دشمنی میں جو ہے وہ آ رہا ہے، تو ہم اس کو کیا چاہتے ہیں؟ ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہ سارے مل کر حملے کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہہ دیا تھا کہ بیٹھ جائیں اور ان کو جو ہے ہاتھ اپنا اٹھانا نہیں ہے، ان سے کوئی بدلہ لینا نہیں ہے؟ یا غزوہ بدر جو ہے وہ قائم ہوئی، اسی طرح غزوہ احد ہے، غزوہ حنین ہے، کتنے غزوات ہیں؟ تو یہ جو ہے باتوں کو سامنے رکھ کر امت کے جو ہے
کام کے جذبے کو ٹھنڈا کر دینا کہ آپ کو کچھ برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس بنیاد کے اوپر کہ ہر برے عمل کو جو ہے بھلائی سے جو ہے وہ دور کر دو، تو دشمن کو بھی جو ہے وہ محبت کے ساتھ ان کے گھر بھیج دو تاکہ وہ اگلی دفعہ پھر حملہ کرے۔ تو غزوہ بدر میں یا جہاں پر بھی ایسے عمل ہوا ہے کہ قیدی آئے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیہ دے کر آزاد کر دیا تھا؟ تو اس نرمی پر اللہ تعالیٰ نے خوشی کی آیت نازل فرمائی تھی، یا آپ نے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا؟ غصے کا اظہار کیا تھا نا، بالکل الحمدللہ۔ تو علم جو ہے وہ ایک طرف کی بات نہیں، یہ آپ دائی ہیں، آپ جب دعوت دینے جائیں گے تو لوگ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے، آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے جواب نہیں دینا، بلکہ آپ دائی ہیں تو محبت کا سلوک کریے تاکہ وہ آپ کی بات کو سن سکے اور دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل جائے۔ لیکن جب کوئی دشمن آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے اور وہاں پر آپ اس کے ساتھ محبت کا سلوک کریں تو یہ آپ کی بزدلی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونا چاہیے ہے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے۔ اب یہ ایک جماعت ایسی ضرور ہونا چاہیے، یہ ہم پڑھ چکے نا سورہ آل عمران میں، اس آیت کو، آیت نمبر میں 146 یا 124 کچھ ایسی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، نہیں 104 ہے، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ تو مفلحون اور فلاح کا راستہ ہم نے اختیار کیا۔ پورے دور قرآن میں ہمارا جو ہے فوکس کیا ہے کہ فلاح کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تو یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ جڑ جائے جو نیکیوں کی دعوت دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، اور یہ اجتماعی طور پر جو ہے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ایسی اجتماعیت کو قائم کرنا اور اس کے ذریعے دین کو غالب لانا۔ تو یہ بہترین اور فلاح پانے والے لوگ ہیں، چاہے دنیا میں ان کی دعوت سے کوئی اسلام قبول کرے یا دین کے راستے پہ آئے یا نہ آئے، لیکن کیا ہے، وہ اپنے طور سے جو ہے وہ فلاح پانے والے، ان کو ان کے عمل کا اجر ضرور مل جائے گا۔ اور تم دیکھو گے وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، وہ گویا گرم جوش دوست بن جائے گا، کہ اگر برائی کو بھلائی سے جو ہے وہ برائی کے معاملے میں بھلائی کو اختیار کیا تو ایسے ہی عمل جو ہے ہوتا رہے گا۔ تو اجتماعی طور پر جب دین کا کام کرنا ہے تو پھر اس پہ جو ہے منفی اثرات جو ہے معاشرے کے اندر قائم ہو رہے ہیں اگر دعوت کے نتیجے پہ، تو اس وقت کیا کرنا ہے کہ اپنے اخلاق سے اس معاشرے کی برائی کو دور کر کے ان کو جو ہے وہ بہترین فرد بنانے کی ہم نے کوشش کرنا ہے۔ تو یہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا مگر انہی لوگوں کو جو بہت صبر کرتے ہوں۔ تو بالکل ایسے ہی بات ہے نا کہ صبر کے بغیر تو کوئی کام ہو نہیں سکتا، اور کوئی برائی کرے گا، ہم بھلائی کر رہے ہیں، ہم اس کو جنت کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے دنیا کو بھی دوزخ بنانے کی کوششوں میں ہے، تو اس وقت سب سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ صبر۔ اور یہ نہیں دیا جاتا، یعنی صبر جو ہے اور یہ نہیں دیا جاتا مگر انہی کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگنے لگے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے رات دن اور سورج چاند، تم سورج کو سجدہ مت کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ استکبار کریں تو پرواہ نہیں، وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس سے تھکتے نہیں ہیں۔ تو کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ فرشتوں کی فوجیں جو دن رات مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد میں لگے رہتے ہیں۔ اس بارے میں فرشتوں کا یہ بیان ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں پڑھ چکے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی حمد اور ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ دبی پڑ رہی ہے، اور پھر جب ہم اسی پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ابھر آتی ہے۔ یقیناً وہ اللہ جس نے اس کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، تو کیا وہ شخص جو آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہوگا، یا وہ کہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ تم کیے جاؤ جو بھی کرنا چاہتے ہو، وہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس یاد دہانی کا انکار کیا جبکہ
ان کے پاس آ گئی. یعنی اب اللہ کی یاد دہانی، یہ ذکر، یہ قرآن، یہ سب اللہ نے بھیج دیا. تو اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے. تو دیکھیں اب ترجمہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران بار بار جو ہے مثالیں ہمارے سامنے کیا آتی ہیں کہ قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے برے عزائم رکھنے والے، ان کے جو ہے جو بھی عزائم ہے، جو بھی ان کا جو ہے نیت ہے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ باطل کر دیتا ہے. اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مفادات کے مطابق ڈالنا چاہتے ہو یا کسی آیت کی تعبیر اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہو، تو تم جو بھی کر رہے ہو باطل جو ہے اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کے سامنے سے نہ ہی اس کے پیچھے سے. تو یہ اللہ کی آیات کو آج ہمارے سامنے جو ہے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی مثالیں میں آپ کو دیتی رہتی ہوں کہ وہ کس طرح جو ہے قرآن کی آیات کو ماننے کا جو ہے دعویٰ کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کر کے اور ان آیات کو اپنے مفادات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس پر باطل کا زور نہیں چلتا، اس کا اتارا جانا ہے ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرف سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا تھا. یقیناً آپ کا رب مغفرت والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی. اور اگر ہم نے اسے عجمی قرآن بنایا ہوتا تو یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئی. تو اب یہاں پر پانچویں مرتبہ جو ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، پانچویں مرتبہ قرآن کا ذکر آیا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ پانچویں دفعہ میں فرما رہے ہیں کہ اس کو عربی نہیں بلکہ اگر اس کو عربی کی زبان کے بجائے عجمی زبان میں نازل کیا ہوتا تو یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئی. تو کیا کتاب عجمی اور مخاطب عربی؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ یہ ہدایت اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں بہت دور کی جگہ سے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں خلجان انگیز شک میں مبتلا ہیں. پھر یہاں سے جو ہے قرآن مجید کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ یہ حق کو پہچان گئے لیکن اختلافات کی وجہ کیا ہے، ان کے اندر شک اور شبہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا. تو یہ بھی حق کے اندر شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، شکوک کو پیدا کر دیتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس بات کی طرف جو ہے عمل جو ہے وہ دل سے نہ کریں. تو جو کوئی نیک عمل کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے. اور آپ کا رب کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں کے حق میں. اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم، یعنی قیامت کا علم صرف اسی کے پاس ہے، اور نہیں نکلتے کوئی پھل اپنے غلافوں سے، اور نہ کسی مادہ کو حمل ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کو جنتی ہے مگر اسی کے علم سے. اور وہ جس دن ان کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، تو وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں. اور وہ سب گم ہو جائیں گے ان سے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے. انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر کہیں اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ بالکل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. اور اگر اسے ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی، تو وہ ضرور کہے گا کہ ہاں یہ تو میرا حق ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے ہم جس سے زندگی میں گزرے ہوں گے کہ جب پریشانی آئی تو ہم اللہ سے بھلائیاں گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، اور جب وہ برائی دور ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تو میری کمائی کا نتیجہ یا میری محنت ہے اور اس کی وجہ سے آج مجھے یہ خیر جو ہے پہنچی ہے. تو وہ ضرور کہے گا کہ ہاں یہ تو میرا حق ہے.
اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شے ہے۔ تو جب نعمتیں ہوتی ہیں تو کیسا لگتا ہے کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، اور جب وہ نعمت اللہ تعالیٰ چھین لے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر بھی ایسا نہ ہو کہ وقت کبھی دیر ہو جائے اور قیامت ہی آ جائے، یعنی موت کا وقت، تو پھر انسان کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شے ہے، اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا میرے رب کی طرف تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہی ہوگی۔ تب ہم پوری طرح سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ بھی اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، اور انہیں ہم لازماً مزہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑے عذاب کا۔ اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو وہ رخ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے۔ یہ ہے آج امیر کبیر لوگ جو ہیں، بڑے دولت مند ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ اللہ سے منہ موڑ کر ایسا لباس، ایسا حلیہ اور ایسا فخر اور ہر چیز پر جو ہے وہ اپنی زندگی کو کس طرح گزارنے والے ہیں۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ میں بیان کر دی، آیت 51 میں، کہ جب انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو وہ رخ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ ہی کی طرف سے ہو، پھر تم نے اس سے کفر کیا، تو کون ہوگا اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا جو دور کی مخالفت میں پڑا ہو؟ ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے، یہ ہے قرآن۔ اور اس کے حق ہونے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات کافی نہیں ہے، آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی کتنی سخت یہ بات ہے، کہنے کو کتنا آسان ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ آیت کتنی سخت ہے کہ ہر چیز پر کوئی گواہ موجود ہو۔ اس وقت کوئی ہمیں پتہ چل جائے کہ کہیں کیمرہ لگا ہے جو ہمیں جو ہے ہماری ہر نقل و حرکت جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو ہم کس طرح سے عمل کریں گے؟ بالکل مختلف انداز میں، بڑے کانشیسلی ہر عمل کر رہے ہوں گے کہ جو ہے سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات سے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ جو ہے وہ کیے ہوئے ہے۔ تو الحمدللہ یہ میسج تھا سورہ حامیم السجدہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے دنیا کی اور زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت بھی بتا دی کہ زندگی کیسے ہے، چلتے پھرتے جب چاہوں تمہیں اپنے پاس بلا لوں، تم نے کیا تیاری کی ہے، اس تیاری کی طرف بھی ہم نے اپنی نظر رکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اس قرآن کو ہمارے دلوں کی جو ہے وہ زینت بنا دے، اس قرآن کو جو ہے ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اس کو پڑھ کے جو ہمیں سکون ملتا ہے، اور سنتے ہیں اور سنتے کو دل چاہتا ہے نا کہ ہم سنتے ہی رہیں۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر اللہ سے کیا مانگنا ہے کہ اللہ یا رب العالمین اللہم اجعل القرآن لقلوبنا ضیاء ولاسقامنا دواء ولابصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا۔ اللہم البسنا به الحلل واسكننا به الذلل واسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استحوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعله حجة لنا يا رب العالمين ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين۔ اللهم أحسن عاقبة في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسئنين للمحسنين برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ رب العالمین اس رات میں ہم سب کی بخشش فرما، وحبل
मुस्इईन मिन्ना लिल मुहसिनीन। या अल्लाह हमारे बदकार लोगों को अपनी रहमत से नेक बना दे। या अल्लाह या रब्बुल आलमीन, जो बुरे कामों में है, या अल्लाह या रब्बुल आलमीन उम्मत के हर फर्द पर अपनी रहमत की बारिश अता फरमा दे। या अल्लाह अपनी रहमत से अता फरमा, यानी तोहफा अता फरमा। हब, या अल्लाह वहब है, वाहिब, या अल्लाह आप जो है रब्बुल आलमीन अता करने वाले हैं। या अल्लाह आज की रहमतें बरकतों के नुज़ूल की रातें हैं। या अल्लाह या रब्बुल आलमीन, हम आपसे बेहतरीन अंजाम जो है उसका दुआ मांगते हैं। या अल्लाह हम दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अजाब से पनाह मांगते हैं। या अल्लाह हम आपसे सब की बख्शिश मांगते हैं। या अल्लाह हमें भी और हमारे साथ जितने दुनिया में मुसलमान हैं और जो काफिर हैं उनको भी हिदायत की अता फरमा के इस्लाम की नेमत से नवाज दे। या अल्लाह इस रात हम आपसे सब की बख्शिश मांगते हैं। या अल्लाह है रब्बुल आलमीन, हमारे बुरों को नेक बना दे और नेक को इस्तिकामत अता फरमा दे। या रब्बुल आलमीन या रहमान राहिमीन, हमारी ज़ात में जो खूबियाँ हैं उनको बढ़ा दे। या अल्लाह जो बुराइयाँ हैं उन पे जिस तरह दुनिया में पर्दा पोशी फरमाई है रब्बुल आलमीन, आखिरत में भी हमारे ऐबों पर इसी तरह पर्दा डाल दे परवरदिगार। हमें वहाँ पर अमाल नामे हमारे दाहिने हाथ में अता फरमाना। ए वासिअल मगफिरा, या बासितल यदैन, या अल्लाह रहमत के साथ मगफरत के साथ दोनों हाथ हमारे, या बासितल यदैनि बिर्रहमा, या साहिब कुल्ल नजवा। अल्लाह हम दोनों हाथ रहमत के साथ दोनों हाथ फैलाने वाले, ए हर उस शख्स के साथ ही जो चुपके से सरगोशी करता है। ए अल्लाह बेहतरीन दरगुजर करने वाले आप हैं। या अल्लाह वसी मगफरत वाले आप हैं। या अल्लाह है रब्बुल आलमीन, आपके हाथ रहमत और बरकत के फैले हुए हैं। या अल्लाह है रब्बुल आलमीन या रहमान राहिमीन, हमारे लिए बेहतरीन लिख दे। या अल्लाह इस रात में जितनी खैर हमारे अता फरमाए उन खैर में हमारा हिस्सा लिख दे। इस रात में जो शर नाजिल होता है या अल्लाह उस शर से हम सबको महफूज फरमा ले। या अल्लाह या रब्बुल आलमीन या रहमान राहिमीन, हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे चेहरों के पर आग को हराम कर दे। या अल्लाह है रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा हर्रिम वजूहना व वजूहल हाजिरीन अलन्नार। ए अल्लाह हमारे चेहरे आग पर हराम कर दे, तमाम हाजरीन के चेहरे भी या अल्लाह आग पर हराम कर दे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, जन्नत में रहने वाला दोजख में रहने वाला आपको मालूम है। बस दोनों में से कौन सा हमारा घर है परवरदिगार, दारुस्सलाम को हमारा घर बना दे। अल्लाहुम्मा क़द अलिमता साकिनल जन्नति मिन साकिनिन नार, फ़अय्यु दारैनि दारुना, अल्लाहुम्मा अजअल दारना दारस्सलाम। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल फिरदौसल आला व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन। कि अल्लाह हम आपसे जन्नतुल फिरदौस मांगते हैं। या अल्लाह हर उस कौल और हर उस फेल को जो उसके करीब कर दे। या अल्लाह हमें ऐसे अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप माफ़ी को पसंद करते हैं, बस हमें माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। या अल्लाह रब्बुल आलमीन या रहमान राहिमीन, या अल्लाह हम चाहते हुए भी नेक अमल नहीं कर पाते। या अल्लाह हमारे लिए नेकियों को आसान फरमा दे। या अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह है रब्बुल आलमीन, जिनके वालिदैन इस दुनिया में जिंदा है उनकी तौफीक या अल्लाह खिदमत की उन बच्चों को अता फरमा। या अल्लाह वालिदैन को राज़ी रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, या अल्लाह जो हमारे वालिदैन में से जो है उस दुनिया में नहीं है, जो हमारे मशाइख हमारे नेक लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाहुम्मग़फ़िर लना वली वालिदैन वली उलमाइना व मशाइखिना। कि अल्लाह हमें और हमारे वालिदैन हमारे उलमा मशाइख सब की जो है वो परवरदिगार बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह उन सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह है रब्बुल आलमीन, हमारे नेक लोगों को सेहत और आफियत का लिबास पहना। या अल्लाह उनको ज़िंदगी उनकी लंबी अता फरमा। या अल्लाह नेक लोगों को जो है लंबी उम्र अता फरमा। परवरदिगार उनकी नेकियों के तुफ़ैल हम पर भी रहमत की बारिशें नाजिल फरमा। या अल्लाह नेक और साले लोगों की जो है वो हमें सोहबत अता फरमा। या अल्लाह है रब्बुल आलमीन या रहमान राहिमीन, हम बहुत ही गुनाहगार हैं और उस पर अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। या रब्बुल आलमीन या रहमान राहिमीन, जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया और आपने उनकी
توبہ کو قبول فرمایا۔ یا اللہ ہم بھی اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے آگے اپنے گناہوں کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کو معاف فرما دے، یا اللہ ان پر عفو درگزر کا معاملہ فرما، اور آگے آنے والی زندگی کو یا اللہ پر نور بنا دے، عبادت کے ساتھ ہر لمحے اپنے ذکر کے ساتھ والی زندگی نصیب فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہماری کوششیں فلاح پانے والی ہیں، یا اللہ ہمارا راتوں کا جاگنا، دن میں روزوں کی حالت میں رہنا، یا اللہ دور قرآن کرنا، قرآن کو پڑھنا اور سمجھنے کی، یا اللہ جو کوششوں میں ہی آپ کی توفیق سے ہے، یا اللہ اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ اس پہ استقامت عطا فرما، یا اللہ آج جو آپ نے علم عطا فرما دیا، یا اللہ جو نعمتیں آپ نے بتا دی وہ کس بنیاد پر ہیں؟ استقامت کی بنیاد پر ہیں کہ اللہ ایمان لائے، عمل صالح کیا اور اسی پر ڈٹے رہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ساتھ بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ہے، اور ان کو ہر طرف سے اللہ کی طرف سے مدد جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ یا اللہ ان نیک لوگوں میں ہم سب کو بھی شمار کر لے۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار یا اللہ سے آکار ہے پروردگار، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ تم مانگو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، یا اللہ اللہم انک قلت وقولک الحق ادعوني استجب لكم فها نحن دعوناك فاستجب لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله۔ یا اللہ یا رب العالمین ہم آپ سے مانگتے ہیں آپ ہی کے لیے حمد، اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين۔ کہ یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو پروردگار قبول فرمانا، یا اللہ ہمیں ناکام نہ کرنا، اور اللہ اپنی ثقافت سے ہمیں جو ہے وہ دور نہ فرمانا، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم یا کریم اللہ۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین محفل ہیں یہاں پر اپنے دلوں کی حاجتیں لے کر، دعائیں لے کر یہاں پر موجود ہیں، یا اللہ سب کی دلی حاجتوں کو قبول فرما، یا اللہ رب العالمین سب لوگوں کی اور مجھ سمیت سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ جن جن لوگوں کا جو ہے دعاؤں کی درخواست آئی ہے، یا اللہ ہمارے ذہن میں ان کا نام ہے، ان کی نیت کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کو جو ہے صحت تندرستی شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرض کو دور فرما، جو روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کو بہترین نعمتوں بھری بابرکت روزی عطا فرما، یا اللہ جو اولاد کے خواہش مند ہیں یا اللہ ان کے نصیب میں نیک اور صالح اولاد لکھ دے، اور ان پہ صبر پر جو ہے جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین یا غفور الرحیم ہم نے اتنا علم حاصل کر لیا کہ یا اللہ جب کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو پھر آپ کی طرف سے جو ہے عذاب آتا ہے، تو یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین اللہم لا تہلکنا بما فعلہ السفہاء منا، کہ اللہ ہمیں ہلاک نہ فرمانا بسبب اس کے جو ہمارے بے وقوفوں نے عمل کیا، اللہم لا تہلکنا بالربا ولا تعذبنا
بالتبرج والفواحش وسائر المنکرات، کہ اللہ رب العالمین سود کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرما، یا اللہ یا رب العالمین بے پردگی کی وجہ سے، یا اللہ ہمارے بے وقوفوں کے عمل سے اور ان کی بے پردگی کی اور بے حیائی کی وجہ سے، یا اللہ ان کی برائیوں کی وجہ سے ہم پر اپنا عذاب نہ ڈالنا پروردگار۔ اللہم الہمنا رشدنا وَأَعِذْنَا من شرور انفسنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ولا اقل من ذلك، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم ہر اس خیر کے طالب ہیں جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک لوگوں نے مانگا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عبادک الصالحون، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عبادک الصالحون، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ غم زدہ لوگوں کو غم سے چھٹکارا عطا فرما، یا اللہ مصیبت زدہ لوگوں کی تکلیف کو دور فرما، یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، یا اللہ یا رب العالمین جتنے مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ کفر کی جو ہے قوت کو توڑ دے، یا اللہ ان کی چالوں کو انہی پر پھیر دے، یا اللہ یا رب العالمین جہاں جو دین کا کام کر رہا ہے یا رب العالمین سب مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ ہمیں بھی دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر آگے پیغام دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دن رات اس قرآن سے گہرا تعلق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں امن اور سلامتی عطا فرما، آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرما، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین آپ کا کرم، آپ کا احسان اور جتنی دعا اور جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کہ اللہ یا رب العالمین دعا مانگنا یہ بھی بڑی عبادت ہے، اور آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنا ہاتھ پھیلا کر آپ سے رحمت کی مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں، یا اللہ آپ کی اس نعمت پر، آپ کی اس توفیق پر ہم دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین کہ آپ نے ہمیں نیکیوں کی توفیق دی، ہمیں دعا مانگنے کی توفیق دی، یا اللہ اپنے ذکر کو بلند کرنے کی توفیق دی، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی اور نیک لوگوں کا ساتھ آخرت میں بھی عطا فرمانا، یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہم آپ کی شایان شان، ہم آپ کی جو ہے حمد نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ سے پھر بھی یا اللہ تھوڑا ذکر کرتے ہیں اس خواہش کے ساتھ کہ ہمارے ذکر کو اپنی قبولیت کا شرف عطا فرما، یا اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں، آپ کی رضا کو طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کی ثنا ایسے نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ نے اپنی ثنا کی ہے، یا اللہ اس عبادتوں میں بھی جو بہت کمی ہے اس کو دور فرما دے، یا اللہ ان سے درگزر فرما دے جو آپ کے شایان شان عبادت نہیں ہے، پھر بھی آپ اس پر جو ہے ہمیں نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، یا اللہ اس کو قبولیت کا شرف عطا فرما، یا اللہ ہمارے حصے میں جو بھی حق ہے کسی کا، یا اللہ اس کو حق کو ادا کرنے والا بنا دے، یا اللہ حقوق العباد اور حقوق اللہ جو ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دنیا کے معاملات دنیا ہی میں مرنے سے پہلے صاف کر کے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین یا کریم اللہ ہماری ہر جائز حاجت کو اپنی قدرت کاملہ سے پورا فرما، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک اور صالح بچوں کو زوج عطا فرما، جو بچے اور جو لوگ شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، میاں بیوی کے دل میں محبت عطا فرما، ان کو نیک اور صالح زوج عطا فرما، یا اللہ جو بھی جس نیت کے ساتھ یہاں بیٹھا ہے، یا اللہ آپ سب کے دلوں کا حال بہتر جانتے ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کی حاجت کو پورا فرما دے، خوشیوں کے ساتھ یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وتابعین۔
آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.